نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ برابر مسلسل حق پر قائم رہنے والا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1920 نمبر پہ ہے، اور وہ گروہ جو برابر حق پر قائم رہنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بیان فرمائی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اس طریقے پر چلنے والے لوگ یا چلنے والا گروہ حق والا گروہ ہے۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے 2641 نمبر کی۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں آپ لوگوں کی آنکھ کھولنا چاہتا ہوں، بلکہ خاص طور سے ان لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا حق کی دعوت دے رہا ہے، صحیح اسلام پیش کر رہا ہے۔ دراصل انہوں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا مسلمانوں میں سے کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں میں جتنے مسالک ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، نہ ٹوٹلی صحیح ہیں اور نہ ہی ٹوٹلی غلط ہیں، یعنی ان کی نظر میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ برابر حق پر قائم رہنے والا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایک گروہ برابر حق پر قائم ہے، اور کل بھی باقی رہے گا، اور قیامت تک حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ ہمیشہ متواتر باقی رہے گا۔ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، تو حق والے گروہ کے ساتھ اسے ملنا پڑے گا، وہی صحیح مسلمان کہلائے گا۔ جبکہ بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرزا ہی اسلام کو صحیح طور پہ سمجھ رہا ہے، وہی صحیح اسلام پیش کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی بھی حق پر نہیں ہے، جبکہ آپ سمجھتے ہیں حدیث رسول کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حق والا گروہ ابھی بھی موجود ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انجینئر مرزا اپنی جگہ غلط ہے، اور وہ ایک نیا فرقہ، ایک نیا دین بنا رہا ہے، اور وہ لوگ بھٹک رہے ہیں جو انجینئر مرزا کو فالو کرتے ہیں اور اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک دوسری بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ عربی زبان میں ہے، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے۔ انجینئر مرزا عربی عبارت کو نہیں پڑھ سکتا، خود سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اعراب لگا ہوا ہو تبھی پڑھ سکتا ہے، اور خود سے یہ ترجمہ نہیں جان سکتا ہے۔ جو قرآن کے ترجمے پڑھ رہا ہے، بتا رہا ہے، تفسیر بتا رہا ہے، یہ ترجمہ شدہ چیزوں کو دیکھ کر بتا رہا ہے۔ جب آپ حدیث میں آتے ہیں، حدیث کی عبارتوں سے حرکات کو ختم کر دیتے ہیں، زبر زیر کو ہٹا دیتے ہیں، انجینئر مرزا اسے پڑھ نہیں پائے گا۔ جبکہ اسلام کا ایک ماہر شخص وہ ہوگا جو عربی کو بغیر حرکات کے، بغیر زبر زیر کے پڑھ لے گا، آسانی سے پڑھ لے گا، اور پڑھ کر سمجھ لے گا اور اس کا مفہوم بتا دے گا۔ تو جب انجینئر مرزا کی حقیقت یہ ہے کہ عربی عبارت خوانی نہیں کر سکتا ہے، وہ دین کیسے سمجھ سکتا ہے اور دین لوگوں کو کیسے بتا سکتا ہے؟ اور جبکہ دعویٰ ہے لوگوں کا یہی صحیح دین پیش کر رہے ہیں، جو دین کو پڑھ نہیں سکتا، دین کو سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ دین کو لوگوں پر بیان کیا کر سکتا ہے؟ وہ دین کو صحیح طور پر واضح کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کسی عربی شیخ کے سامنے یا کسی غیر عربی شیخ کے سامنے جو اسلام کا ماہر ہو، قرآن کا ماہر ہو، حدیث کا ماہر ہو، عربی زبان میں بات کرنے کے لیے کہیں، عربی کتابوں کو سمجھنے کے لیے کہیں، دین اسلام کی جو اصل کتاب، اصل ماخذ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہیں، وہ سمجھ نہیں پائے گا، وہ دوسروں کو کیا سمجھا پائے گا؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کچھ لوگ جو انجینئر مرزا کو فالو کرتے ہیں، اگر اندھے بن کر اس پر ایمان لاتے رہیں گے تو مسلم علمی کتابی کے نام سے ایک نیا فرقہ وجود میں آ جائے گا۔ لیکن اگر لوگ انجینئر مرزا کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بھی اسی طرح اپنی موت آپ مر جائے گا، جیسے کچھ زمانہ پہلے احمد عیسیٰ نے پاکستان میں رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، علماء کرام نے آڑے ہاتھوں لیا، تنقید کی، اور اس کا فتنہ کچل گیا اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے، مسلم علمی کتابی کے نام سے دین اسلام میں ایک نیا فرقہ بنائیے، لانچ کیجئے، یا اس فرقے کی کمر توڑ کر اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیجئے۔ امید کہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، حق والا جو گروہ ہے، اس گروہ کے ساتھ ہمیں ملنا ہے اگر نجات چاہیے تو۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے، حق کو سمجھنے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔